ہاں، اب کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 94 سے شروع کرنا ہے آج، اور آپ 94 کے بارے میں میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت 94 میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے تو ان قوموں پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، مثلا بالباسائے کہ ان کو تنگ دستی وغیرہ، اور والضرائے یا جسمانی تکلیفیں، قحط وغیرہ، یا اس سے جوئیں، اور جیسے حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آئے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے بھیجنے کے بعد یہ قوموں کو کیوں ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں؟ شاباش، جلدی بتائیں، جو سمجھتا ہے میں جانتا ہوں جلدی سے بتائیں۔ وہ انسان کو تکلیفیں دے کر تھوڑا سا یہ تاکہ وہ رجوع کریں، اور جو ہے نا کیا کہتے بہت ہیں عمدہ، بہت عمدہ۔ آدمی کب رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف؟ جب وہ سختیوں اور مصیبتوں میں ہوتا ہے، جب وہ عیش و عشرت میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ججز ہیں، عیش و عشرت میں کبھی اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے خلاف ہر وہ کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو سختی اور مصیبت اور تکلیف آئے تو رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ حکمت ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کے بعد جب لوگ سنتے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ افضل صاحب بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ۔ سر جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب سنیں، یہ تھا آیت 94 کے بارے میں۔ اب آ جائیے 95۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ مصیبتوں سے بھی باز نہیں آتے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تو آیت 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، میں ان کے جو برائی والی مشکلات ہیں نا، ان کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں کہ جتنا بگڑنا چاہتے ہیں بگڑ لیں۔ اور دراصل وہ اللہ کی مہلت بھی ہوتی ہے کہ جو ایمان لانا چاہے ایمان لے آئے، جو نہیں، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو آپ نے نبی بھی بھیجا تھا لیکن میں تو اس وجہ سے غافل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات اور آسانیاں بھی دیتے ہیں، دونوں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے مشکلات اور اب آسانیاں۔ جب اس لیے اللہ کی حجت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ یہ 5 قوموں کا عذاب آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی بے شک، استغفر اللہ۔ یہ جو آیت 96 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے برکات کا سلسلہ ان کے لیے جاری فرما دیتے۔ خالد بھائی مجھے یہ بتائیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے برکتوں کے نزول کے لیے کیا شرط رکھی ہے؟ سر یہ ایمان اور اس کے ساتھ تقوی، شاباش، دو شاباش۔ شرط۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، ایمان کا مجھے اور آپ کو ایمان اور تقوی کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ سر ایمان اور تقوی والا انسان کی سیرت و کردار بالکل آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ وہ معاشرے میں گھر والوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے۔ یہ بالکل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خالد فرق بھائی آپ پتہ نے چل جاتا بالکل ہے۔ ٹھیک فرمایا کہ وہ شخص جو ایمان اور تقوی کے تقاضے پورے کرتا ہے، یقین مانے وہ معاشرے کے لیے بہترین انسان ہوتا ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے مفید ہوتا ہے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو۔ جزاک اللہ۔ تو ہم دیکھیں، قرآن ہماری زندگی کا رہنما ہونا چاہیے۔
اور یہ صرف قرآن پڑھنے سے نہیں، میں نے ہمیشہ بتایا آپ کو، قرآن پڑھ کے غور و فکر کر کے کہ یہ بات کتنی برحق ہے۔ پوری دنیا کے نظاموں میں جو مین میڈ نظام ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی بات ہی برحق ہے، اور اس پر عمل کر کے کتنا بڑا انسان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے مفید ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی آیت 96۔ تو اب ہمیں ایک پتہ چلا کہ اگر ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس پر برکتوں کے خزانے جاری فرما دیتے ہیں۔ اچھا، لہذا میں اور آپ تقوی پر۔ اچھا، یہ جو آیت 97 اور 98 میں اللہ نے کہا کہ اللہ دن چڑھے بھی عذاب لا سکتا ہے، لوگ سو رہے ہوں اور اٹھیں تو بھی عذاب لا سکتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے یہ 97 اور 98 کا؟ ہاں ذرا بتائیں آپ، ام عبداللہ ہیں؟ جی سر، ہاں بتائیں۔ کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو جب ڈھیل دے دی جاتی ہے اور وہ اپنی ان مستیوں میں مست ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دن یا رات نہیں دیکھتا، ان پر عذاب لے آتا ہے۔ تو عذاب کا وعدہ کیا گیا یہاں پر کہ اگر نہیں، نہیں اس سدھرو کا گے صحیح ایمان اور جواب یہ ہے، سنیں، صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ قادر ہے ہر وقت عذاب لانے پر، اس کی قدرت ہے، اور اللہ کل شین قدیر ہے، لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے، عام آدمی کے لیے ہے، اور ڈر کر اس نے اپنی زندگی کو ایمان اور تقوی کی زندگی بنانی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کی کمال کی قدرت ہے، وہ جب چاہے عذاب دے سکتی ہے۔ اس کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہم سب کو اللہ پر ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن سکیں۔ یہ ہے ان آیت 97 اور 98 کا مقصد۔ اچھا، 99 میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چالیں چل رہے ہیں نا لوگ، جیسے آپ کے ساری اسٹیبلشمنٹ، ججز، یہ جتنی چالیں دنیا پرستی میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیاب چال اللہ کی ہوتی ہے، اور اس چال سے تباہ و برباد کون ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ہاں مجھے آپ بتائیں ذرا، ڈاکٹر صاحب آپ آ گئی ہیں؟ نہیں؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم جی سر، السلام۔ ہاں، سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سر میں نے سنا نہیں ہے جی، سر، ابھی آئی ہوں، میں نے سنا نہیں ہے سوال۔ تو آپ کیوں لیٹ کیوں آئی ہیں؟ سر بس لیٹ ہو گئی آج۔ آئندہ ایسا حرکت نہ کریں، ہاں، کیونکہ سوالوں کے جواب میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی تدبیروں سے کون غافل ہوتا ہے؟ سر وہ غافل ہوتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا۔ نہیں، آپ اگر یہ کہیں نا کہ کافر ہو، منکر ہو، یا جو ایمان نہ لائے، وہی اللہ سے اس طرح غافل ہوتا ہے کہ پھر اسی پر عذاب آتا ہے، جیسے پچھلی قوموں کا دیکھا آپ نے کہ نبی آئے تو بھی انہوں نے نہیں مان کے دیا، جب نہیں مان کے دیا ڈھیل اللہ نے ضرور دی، لیکن پھر ترباہی اور مقدر ان کا ہو گئی، جس طرح بیان ہوا ہے کہ قوم کی قوم سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو اس لیے کہا کہ ہاں، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور یہ خسارہ پانے والی قوم کون ہے؟ وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ جو اللہ پر واقعی ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی ڈر کر زندگی ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور آپ اوپر دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 96 آیت میں فرما رہا ہے، جو آپ نے ڈیٹ آنے کی وجہ سے مس کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھ لیا کس طرح اس نبی کو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نوازا، صحابہ اور صحابیات کو کس طرح نوازا کہ وہ اس یتیم بچے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نہ صرف سرفراز کیا بلکہ حکومتیں دیں، اور اس ہستی نے
حق ادا کیا قرآن کے نزول کے بعد کے احکامات پورے کے پورے مدینی ریاست میں نافذ کیے، اور ان قانون کی وجہ سے وہ قوم جو ہے وہ کتنی دنیا میں عظیم قوم ثابت ہوئی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں ساری 99 میں، 99 ہو گئی ہے جی، 100 میں ہی ہے۔ آپ ذرا مہربانی کر کے باتیں کم کریں نا، تاکہ لوگ درس کو سنیں بجائے آپ کی جو فرمان کو سنیں، ورنہ مائک بند کر کے جتنی مرضی یہ باتیں کریں۔ اچھا، اب آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ سر بِالذُّنُوبِ۔ جی اولم یہدی اولم للذین، یہدی جی، میں نے اولم خصوصی یہدی چھوڑا ہے کہ میں نے للذین، آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو اب آیتیں نہیں پڑھوں گا، میں نے سوال کے بارے میں جو سوال ہے وہ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ گناہوں پر ہوتی ہے، اور ان 6 قوموں پہ تبصرے کے بعد جن پر اللہ نے تباہی نازل فرمائی، ہمیں وارننگ دے رہا ہے اللہ۔ کیا وارننگ دے رہا ہے اللہ؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ اللہ اگر ہم نے پہلی قوموں سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی اور دین کی راہ پر نہیں آئے، تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ پھر اللہ ان کو بھی گناہوں کے بدلے میں پکڑا، تمہیں بھی پکڑے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ ہی بتائیں مجھے ارم، کہ اللہ کب کسی کے دل پر مہر لگاتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ کب کسی کے دل پر مہر لگاتا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ پہلے انسان کے لیے حق کو واضح کر دیتے ہیں، جب حق واضح ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی تکذیب کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مسلسل گناہوں کی وجہ سے نہیں، گناہوں کی وجہ سے نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات کو سمجھیں، جب انسان دیکھیں نا، اللہ نے آزادی دی ہے، صرف محدود آزادی، کس بات کی؟ کہ چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ تو اللہ نبی بھیجتا ہے، ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں جنت۔ لیکن جو لوگ، بڑے غور سے سنیں، جو لوگ اس نبی کی لائی ہوئی فکر اور اس کا انکار کر کے، تکذیب کر کے ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اس پہ اختیار کرتے ہیں گناہوں پر، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ فٹافٹ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتا ہے کہ اس شخص نے بالکل تہیہ کر رکھا ہے، میرے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، میرے دین کی مخالفت کر رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے، اس وقت اس کے دل پر مہر لگتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب آیت 101 پہ چلتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری خبریں بتا دیں کہ جن کا حال، ماننے والوں کا حال کیا ہوا، کس طرح وہ نوازے گئے، نجات ان کو دی، اور کس طرح وہ لوگ برباد ہوئے جنہوں نے مخالفت کی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انبیاء بینات کے ساتھ آئے، اور کچھ لوگوں نے اس کا ڈائریکٹ انکار کیا، جس طرح آپ مدینے میں دیکھ رہے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے وغیرہ، سارے منکرین ہیں، اور کچھ لوگوں نے فٹافٹ قبول کیا، جس میں حضرت خدیجہ، حضرت بکر صدیق، حضرت بلال وغیرہ ہیں۔ اچھا، سب سے تو مجھے یہ بتائیں
افضل چیمہ بھائی بتائیں کہ کون سے لوگوں نے فٹافٹ ایمان لائے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایمان لانے میں دیر نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ سر جی میں ہاں بتاؤں؟ سمجھ نہیں ہاں بتائیں، آپ بتائیں۔ سر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اندر بھی اور اپنے جو دوست احباب تھے ان کے اندر بھی صادق الامین کے نام سے مشہور تھے، تو اس لیے آپ کی بات کو سچ مانتے تھے۔ جو ایمان لائے سب سے پہلے تو انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے۔ یہ جواب نہیں ہے جس بات کو سر میں نے میں آپ بتاؤں؟ سے جی سر فرمائیں۔ سر فطرت جن لوگوں نے اپنی فطرت کو محفوظ رکھا تھا، فالما فجورا و تقوا پہ، تو ان لوگوں نے اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا اس کو فوراً مان لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بالکل کی آپ نے اور ٹھیک ایمان کہا۔ لیا۔ مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں، یہ فطرت کے جو آپ نے کہا کہ ان کی فطرت ٹھیک رہی، یہ کون سی فطرت ہے سر جو یہ اللہ تعالیٰ جی ہاں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان تمیز رکھی ہے؟ رکھی ہے، پہچان رکھی ہے، اور وہ مسخ ہوتی ہے۔ جس طرح آج کا مسلمان گھروں میں دین نہیں، اسکولوں میں دین نہیں، مارکیٹس میں دین نہیں کہ آپ دین کے آپ اعمال پہ عمل کریں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم پوری کی پوری تیار ہو رہی ہے جو تقریباً ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ رم بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اصل میں انہوں نے دیکھیں، حضرت ختیجہ ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، یا یہ حضرت بلال غلام ہوں، انہوں نے اپنی فطرت کو پریزرو کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی بالکل عین ہماری فطرت کے مطابق بات کر رہا ہے، فوراً ایمان لے آئے۔ یہ ہے، بات کو پوری طرح سمجھیں تاکہ، اور اس فطرت کو محفوظ رکھنا کہ ہم حق اور باطل کو پہچانیں، یہ ہمارا فرض ہے ہر آدمی کا۔ کیوں کہ اللہ نے وہ فطرت ہمارے اندر رکھی ہے، فَالْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ شاباش، جزاک اللہ۔ یہ تھی آیت 101 اور 102 میں یہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ما وجدنا لأکثرهم من احد وَإِن وجدنا اکثرهم لفاسقین۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کی بات بھی نہیں مانی اور پھر وہ فسق و فجور میں مبتلا رہے؟ افضل بھائی، یہ بعض نے جو ہے نا، جو جیسے اللہ بربکم والا معاملہ تھا کہ عالم ارواح میں ان سے جو حلف لیا گیا تھا، تو انہوں نے اس وقت وعدہ کیا ہوا تھا، تو بعض نے عذاب ٹالنے کے بعد پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے وہ عہد، اور بعض نے عہد اس عہد سے مراد لیا کہ جو ایک دوسرے سے کرتے تھے، اس کی عہد شکنی کی، اور کسی بھی قسم کی وہ جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہی رہے۔ اچھا اور کوئی جو اپنے جواب کو ٹھیک سمجھتا ہو؟ شاباش۔ جن کی فطرت مسخ ہو چکی تھی اور وہ برائیوں میں ملوث تھے، انہوں نے بات کون نہیں لوگ تھے مانی۔ یہ؟ کون لوگ تھے؟ بتائیں نا تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ منکر تھے، ان کو حق کی پہچان نہیں تھی۔ کون، کہاں سے آئے تھے یہ منکر؟ سر یہ مشرکین مکہ تھے، ابو بڑے بڑے لہب، سردار تھے۔ اور کوئی؟ یہ ابو سر لہب مجھے شاید کی سمجھ اس طرح آئی تھی کہ ہر نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں جو اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے جن باتوں سے منع کیا ہوتا ہے اور جن باتوں کو حکم دیا ہوتا ہے، بعد میں یہ اس پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں نبی کے پیروکاروں میں سے بھی جو اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے لیا جاتا ہے، سمعنا و اطعنا کا۔ اچھا، یہ منافقین کا رول ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات کتنے پکے سچے مومن تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے نبی کے دور میں، جیسے مدینے والے تھے۔ مدینہ میں جب قبیلہ مسلمان ہو گیا تو کچھ لوگ برائے اس وجہ سے کہ ان کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، وہ منافق تھے اور انہوں نے مسجد ضرار تک بنا ڈالی۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، دوسرے یہ فاسق ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں
جو نبی تو چلا گیا، آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، وہ فاسقانہ اعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین یا جو زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرآن و سنت ان کا راہ عمل نہیں ہوتا، تو وہ پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں جن کا یہاں ذکر ہے۔ ارم بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، کھل کے سمجھ آ گئی۔ جزاک اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں آج 103۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب ہمیں 6 قومیں بتائیں، ان پر تبصرہ کیا، پھر ان کے سارے ابھی ایک جو میں نے آپ کی 94 تا 102 آیات بتائی ہیں کہ کس طرح قرآن کا تبصرہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی، کیونکہ اس نے پیدا کیا، وہ انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اس نے جو حکم دیے ہیں ہر حکم برحق ہے، اور کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس پر ہم عمل نہ کر سکیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے ہم عمل نہیں کر سکتے، اللہ ہم سے گرفت نہیں کرے گا۔ اندھے سے اللہ سوال نہیں کرے گا جو آنکھوں والوں سے سوال ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پوری طرح سمجھیں، اس کی صفات کو پوری طرح سمجھیں کہ وہ کس طرح ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے جو منکرین ہیں، جو کافر ہیں، جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ کو ماننے کے لیے آپ آیات کائنات دیکھ لیں، آیات انفس دیکھ لیں، میں خود کس طرح اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، کس طرح مجھے عقل دی، کس طرح مجھے صلاحیتیں دیں، مال اولاد سب کچھ لیا، کیا میں اس کا منکر ہو سکتا ہوں عقلاً؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ منکرین کے پاس اتنے اندھے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، کہ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اور اللہ کو جس نے بلا دیا اللہ نے اس کو بھی بلا دیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر آپ کو پتہ کیا۔ اچھا، یہ سارے انبیاء کی ہدایات تھیں۔ اب ذرا حضرت موسیٰ کا آپ کو میں نے بھیج چکا ہوں کہ سب سے زیادہ ذکر بار بار جس کا آیا ہے وہ موسیٰ اور فرعون کا آیا ہے۔ وجہ کہ فرعون جیسا ظالم کبھی اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس نے اپنے سے کہا میں رب ہوں، اللہ کے مخلوق ہے، خود چاند کی پوجا کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ اور اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ہر کافر جو ہے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائیں بھائی۔ اللہ کو تو نہیں مانتا لیکن سجدے دوسروں کے آگے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خالق ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ آپ سنیں، اب یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے سجدے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بتوں اور فقیروں اور پیروں اور پتہ نہیں کس کس کی آگ کی اور پتہ نہیں کس کی پوجا کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے ارم؟ جی سر۔ پوری طرح سمجھیں کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مومن کیونکہ انبیاء کے رستے پہ چلتا ہے، انبیاء کا رستہ قرآن اور سنت کا رستہ ہے، اور وہ اللہ کا رستہ ہے، لہٰذا وہ ٹھیک اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے سب کچھ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اللہ کے لیے، وہ جیتا اللہ کے لیے، وہ مرتا اللہ کے لیے۔ لیکن کافر کیونکہ اس کی فطرت میں عبادت ہے کہ کسی کا کہنا مانے گا، چاہے وہ بتوں کا مانے، چاہے وہ پیروں فقیروں کا مانے، چاہے وہ کسی دیکھ لیں دنیا پرستی کرے، خواہش پرستی کرے، جو مرضی ہے کرے۔ یہ چیزیں بالکل کلیئرلی سمجھائیں لوگوں۔ دین ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس دین کو زندہ رکھا اور آخری نبی بھیج کر اس قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی۔ کبھی سوچا آپ نے؟ کافر کبھی انکار، قیامت کے دن انکار نہیں کر سکے گا کہ اللہ نے کوئی کسر چھوڑی ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔
ये कुरान पढ़ें, समझें। आप बात समझ आई कि नहीं आई? शाबाश, सवाल करें अगर चीज समझ नहीं आ रही तो। आप जरा सुने, इस वाक्य को पढ़ें। ये वाक्य यहाँ फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य बड़ी कसरत से बयान हुआ है। बहुत सारी आयतें हैं, सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा, पहले एक बात मुझे बताएं। आज जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपके साथ किया है कि आप घर से पढ़ के आयतें आएंगे, मैं आयतों का तर्जमा, आयतें और आयतों का तर्जमा नहीं पढ़ूंगा, बल्कि रेलेवेंट सवाल के बारे में कोई वजाहत होगी तो कर दूंगा। ये आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? जी सर, सर बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि इससे हमारा टाइम बचता है, आप तैयारी ठीक करके आते हैं, आपको समझ भी बेहतर आती है। तो हम हर वो टीचिंग और लर्निंग का वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने बताया है, हमें समझाया है, और हम उसके मुताबिक काम करें। जज़ाकल्लाह। आइंदा इसी तरह जारी रखेंगे इसको। अब आइए, अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 103, सुम्मा बअसना मिन बादिहि मूसा, फिर उसके बाद हमने मूसा को भेजा, मबूस फरमाया। किसके बाद भेजा भला? बस शुएब अलैहिस्सलाम के बाद। हाँ, शाबाश। उन 6 कौमों के बाद अल्लाह ने जिस तरह उनको नबी बना के भेजा था, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। बिल्कुल बात समझा करें, एक एक लफ्ज। बेआयातना, अच्छा, मूसा को अपनी आयतों के साथ भेजा। यहाँ आयत का माना क्या करेंगे इस पॉइंट पर? जी, मुझे निशानियां देकर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को बसा और दिए यद बैदा। तेरम कौन क्या वो आयत क्या थी? सर, एक तो यदे बेजा था, एक उनका असा था। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने और समझें बात को। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 मादी मोजज़े दिए। कौन से मोजज़े? मादी मोजज़े। एक नबी लेके आते रूहानी मोजज़ा या बातनी मोजज़ा। ये ज़ाहिरी हैं, बड़े गौर से समझें इस बात को। क्यों कि ये मोजज़ों का जिक्र बार बार आता है। मोजज़े 2 किस्म के हैं। एक है ज़ाहिरी मोजज़े, जैसे हजरत मूसा का असा और उनका वो था यद बैजा, और बाकी थे। अच्छा, दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो सबसे जरूरी बातनी चीज है कि पूरी नबूवत की सदाकत, मासूमियत, फिर कुरान या उनको तौरात दी, अहकामात दिए, और फिर उनकी तासीर है, उनकी तालीम है, उनकी तरबियत है, उनकी हिदायत और जलालत पे जो अंबिया का अल्लाह के हुक्म से अमल होता है, ये जो है ये बातनी या रूहानी है। तो 2 किस्म की आयत है, एक ये मोजज़े जैसे मैंने बताया, और दूसरे ये सारी रूहानी जो इबादतें हैं, ये भी बैयनात है। अब आप मुझे ये बताएं, बड़े गौर से सोच के जवाब दें कि मुझे ये बताएं कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, ज़ाहिरी या बातनी? सर, बातनी ज्यादा इम्पोर्टेंट। बात नहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि अगर ज़ाहिरी मोजज़ों पे होता ना तो फ़िरौन मान ले आता। जब उसने इनकार किया तो डटा रहा, हालांकि उसके सामने वो सजदर जो जादूगर बुलाए थे वो सजदा रेज हो गए, और ऐसे सजदा रेज हुए कि उसकी धमकियों के बाद भी उन्होंने कहा ईमान से नहीं हटेंगे। ये है ईमान। तो बैयनात 2 किस्म की हैं, एक ज़ाहिरी और एक बातनी। बातनी असल जो है कि हमें अल्लाह के करीब क्या चीज करती है भला? क्या चीज करीब करती है? रूह की गज़ा, रूह की गज़ा। बातनी अल्लाह की बात, जो बातनी इनायात हैं जो अल्लाह ने उन अंबिया के जरिए बताई हैं, उन पर अमल करेंगे तो अल्लाह राजी हो। उनका इनकार करेंगे, अच्छा, अमल करने के बाद हमारी शख्सियत खुद बेहतरीन इंसान की शख्सियत होगी। अगर इनकार करेंगे तो काफरों की तरह कभी शराब, कभी फहाशी, उरियानी, पता नहीं किस किस्म में मुलव्वस होंगे, जैसे आज आपके मुसलमान हैं।
नोट करें जरा, कुरान हमें कितना बेहतरीन इंसान बनाता है। नबी करीम सल्लम की नक्श कदम पर चलकर हम दुनिया के बेहतरीन इंसान बनते हैं, और काफिर बनकर इंसान दुनिया में फसाद का बायस बनता है, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के अजाब का शिकार होता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा है। ये चीजें बड़ी नोट करें और अपना अल्लाह का इंतहाई शुक्र मैं और आप अदा करें कि उसने हमें इस तौफीक बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह। कि अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें हिदायत बख्शी, और इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अच्छा, आयात ना का मैंने आपको बिल्कुल खोल के बता दिया कि दो किस्म की आयात हैं। बाज़ अम्बिया को या रसूलों को ये ख़ास भी ज़ाहिरी, जैसे हज़रत मूसा का जिक्र आया है। क्यों? फ़िरौन इतना बिगड़ा हुआ था, अल्लाह ताला ने वो सारे ज़राए इस्तेमाल किए जिससे वो हिदायत पे आ सकता था, लेकिन वो नहीं आया। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलाइही। फिर अल्लाह ताला फरमाते कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया फ़िरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ। आगे अल्लाह कहते हैं फ़ज़लमू बिहा, लेकिन इन्होंने क्या किया? उन्होंने इन तमाम आयात के साथ, चाहे वो ज़ाहिरी हों, वो जो बात नहीं अल्लाह ताला ने दी मूसा अलैहिस्सलाम को, उन सब का इनकार किया। तो जुल्म क्या है? कि हक का इनकार करना। एक एक लफ्ज आयत में देखें, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो फ़ज़लमू बिहा फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। ये मुफ़सिदीन कौन लोग थे? सर जी उस वक्त के लिहाज से फिरौन और उसके साथ हाँ, फ़िरौन और उसके सरदार और उसकी कौम, वो हज़रत मूसा के सारे आयात का उन्होंने इनकार किया, ज़ाहिरी और बातनी का। तो अल्लाह कहते हैं कि फिर देखो मैंने उनका हशर क्या किया, पूरे लश्कर के साथ समुंदर में डबो दिया और उनका नामो निशान मिटा दिया। नोट फरमाएं जरा। अच्छा, आयत 104 में अल्लाह कहते हैं वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। अब आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से वापस आ रहे थे तो उनको जो नबूवत मिली है वो रास्ता भूल गए, रात अंधेरी थी, घर वालों से कहा यहाँ बैठो, खुद गए वहां आग देखने। तो वहां जब पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से निदा आई और उनको अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि इससे पहले जो उनसे कत्ल हुआ था और जिसकी वजह से वो भाग के चले गए मदियन में और वहां उन्होंने 10 साल बकरियां चराई, ये किसका मंसूबा था? अल्लाह ताला अल्लाह ताला का सर। आपकी अपनी जिंदगी में भी ऐसे मंसूबे अल्लाह के नजर आएंगे। आप यकीन माने, काश हम उस नजर से देखें तो अल्लाह ताला का हिकमत ये हुई कि उसने हजरत मूसा को उन पूरे हालात से गुजारा। सबसे अकल पता है बंदे को कब आती है? पुराना जमाना या आज का जमाना हो, अगर अकल सीखने वाला जो है वो जब बकरियां चराता है तो सबसे ज्यादा अकल सीखने का। ये डिग्रियों से अकल आती ना तो हम लोग अल्लाह को पहचान चुके होते। बात समझ रहे हैं ये नहीं समझ रहे? पूरी तरह समझे बात को, सवाल करें। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्लाह को पहचानना जो है वो ऐसे काम से अल्लाह गुजारता है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाना था तो उनसे 10 साल वो काम कराए जिसमें वो बिल्कुल उस मयार पे पूरे आ गए जो एक नबी के लिए जरूरी है। और फिर वहां उनको मदियन में आग पर बुला के नबी बनाया और हुक्म दिया कि जाओ और फिर उनको दावत और बनी इसराइल को वहां से आज़ाद करो और फिर फ़लस्तीन ले जाओ। ये अल्लाह का मंसूबा था। और मैं और आप अपनी जिंदगी को देखें, यकीन माने, मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूं, मैं खुद जब देखता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे साथ बिल्कुल क्या मामले रहम के किए हैं, किस तरह मुझे हिदायत से नवाजा है। तो इन चीज़ों को ज़रा अपनी ज़िंदगियों में देखें, इससे हमारा ईमान और यकीन ऐसा होता है कि वो बिल्कुल इस्तिकामत वाला ईमान हो।
خالد بھائی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سو جی گئے آپ؟ الحمدللہ سر، جی نہیں سو نہیں گیا سر، سن رہا ہوں بالکل آپ الحمدللہ۔ آپ جب ڈی سی آفس میں تھے تو کس نے آپ کو وہاں بھیجا؟ کس نے آپ کو آج آپ جو درس دے رہے ہیں یہ کس کے کرم اور فضل ہے؟ سر یہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی تو مشیت تھی۔ آپ اس کا شکر ادا کریں اور اس کا کرم سمجھیں کہ اس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اب آیت 104 میں دیکھیں، وقال موسیٰ وہ انکار کر رہا ہے، اور یہ موسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وقال یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اس میں مجھے بتائیں کہ سب سے اہم الفاظ کون سے ہیں؟ رسول من رب العالمین، انی رسول انی بالکل رسول بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وہ اس دیکھیں نا، پہلے رب العالمین کہ میں بھیجا ہوا کس کا ہوں؟ اس ہستی کا جو سارے جہانوں کا خالق مالک رازق اور حاکم ہے۔ کمال کی بات دیکھیں، نبی کی بات کو ذرا سمجھیں، قرآن کی آیات کو پوری طرح سمجھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا باز آ جاؤ، کیوں کہ میں اس رب کا رسول بھیجا ہوا مبعوث کیا ہوا رسول ہوں جو رب العالمین ہے، تم تو بہت چھوٹی چیز ہو۔ یہ اس میں صاف نظر آتا ہے، جو تم اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہو نا، تو میں اس رب العالمین کا ہوں جو سارے جہانوں کو پالتا پوستا ہے۔ پوری آیت آپ دیکھ رہے ہیں 104 کتنی اہم آیات میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا حقیقاً الا اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں۔ یہ کس کا تقاضا تھا کہ وہ اللہ کی ہر بات اللہ ہی، غلط بات اللہ سے منسوب نہ کریں؟ نبوت کا سر، جی رسالت کا تقاضا تھا۔ نبوت رسالت کا۔ کیا بات، رسالت کا تقاضا تھا کہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیوں؟ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ حق بات، اللہ اسے حق بات بتاتے ہیں اور وہ خود حق بات کہتا ہے۔ بڑی عمدہ بات کی نادرہ بھابھی آپ نے، یہ ہے قرآن کا فہم۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں آگے چل کے قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی لے کے آیا ہوں۔ اب پھر بینت کا مطلب یہاں دیکھیں نا، وہ تو باطنی نشانیوں میں بلیو ہی نہیں کرتا، تو وہ جو ظاہری نشانیاں ہیں دونوں، خاص کر ایک عصا اور ایک ید بیضا، تو کہتے ہیں میں رب کی طرف سے مجھے یہ نشانیاں ملی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، دیکھیں یہ تو تم ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فرسل معی بنی اسرائیل، یہ جو تم نے ظلم و ستم کا دورہ رکھا ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کر کے، بیٹیوں کو ان کو نوکری گھر میں نوکر رکھا ہے، ان کو ذلت کی پستیوں کی انتہا کر دی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کو تم سے آزاد کروں۔ کوئی سوال آپ کا آیت 105 پر؟ شاباش، کوئی سوال نہیں ہے؟ سوال پوچھنے پر کبھی کمی نہ کریں۔ اچھا، اب قال ان کنت جئت بآیۃ فات بها ان کنت من الصادقین۔ اب فرعون نے سوال کیا، فرعون نے کہا اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا نا میرے پاس نشانیاں ہیں، اس نے کہا دکھاؤ ذرا نشانیاں۔ جب انہوں نے فالقا عصا، اب نشانی دکھا رہے ہیں، انہوں نے اپنا ڈنڈا پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اس وقت وہ ایک اژدہا بن گیا۔ کاش آپ ذرا اپنے ذہن میں سوچیں کہ ایک بے جان ڈنڈا جب اژدہا بن جاتا ہے، اژدہا کا بہت بڑا سانپ، واقعتاً یہ رب کی نشانی تھی۔ ایک نمبر اور آیت 108 میں تھا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا
तो अचानक वो था देखने वालों के लिए नहायत सफेद चमकदार। ये दोनों निशानियां आप देख रहे हैं। कुरान को सिर्फ सवाब के लिए ना पढ़ें, ये सवाब उस वक्त मिलेगा जब हम इसको समझ कर के ये हक है, इस पर अमल करेंगे। कमा हक जैसे साबर और साबिया, फिर आपको एक एक हरफ पे 10 नेकी। अगर आपने मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसी कुरान को पढ़ के नाउजुबिल्ला इस कुरान के खिलाफ चलूं तो क्या मुझे सवाब मिलेगा या अजाब मिलेगा? तो आपके हकदार बन जाएंगे। सवाब भी मिलेगा। तो इसलिए अच्छी तरह सोच लें कि उस हदीस का मफहूम गलत बयान हुआ है कि एक लफ्ज पढ़ के 10 नेकियां। नहीं, उस लफ्ज को पढ़कर समझकर उसको हक समझकर उसके मुताबिक अमल जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, फिर आप एक एक लफ्ज पर 10 नेकियों के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल ठीक है वो आयत, लेकिन हमने इंटरप्रिटेशन गलत की है। जब भी कुरान पढ़ें तो पूरी आयत को समझें तर्जमे से, फिर गौर व फिक्र करें कि ये बिल्कुल हक है, आपको हक साबित होगा। क्यों? आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों पहले तशरीफ लाए और इस कुरान आज भी यूरोप और अमेरिका में लोगों की जिंदगियां तब्दील कर रहे जो इस पर ईमान लाते। नोट करें, हम मुसलमान हैं कि इस पे ईमान रखते हुए इसकी बेअदबी करते हैं, अमल नहीं करते। क़ाल अल-मलअउ मिन क़ौमि फ़िरऔन इन हाज़ा लसाहिरुन मुबीन। फिरौन की कौम के सरदारों ने कहा ये तो वाकई बहुत बड़ा माहिर जादूगर है। अब सुने ये क्यों कहा उन्होंने। उनको ख्याल हुआ वो दुनियादार से, अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखते कि वो रब्बुल आलमीन है, वो कैसे मौजज़े अता करता है। उन्होंने कहा कोई ये तो बड़ा जादूगर है, क्योंकि उस वक्त जादूगर की बड़ी रिवाज था। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इसको तो हम अभी शिकस्त दिलवाते हैं, बुलाते हैं अपने जादूगरों को, वो बड़े बड़े जादूगर माहिर हैं, वो इसको अभी शिकस्त देंगे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा जादूगर है, युरीदो। अब यहाँ इस आयत से मुझे बताएं, 110 पढ़ रहा हूँ। युरीदो वो चाहता है ऐ युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, कि तुम्हें अपने जमीन से निकाल दे, जलावतन कर दे। फमाज़ा तामुरून, तो अब तुम्हारी क्या राय है? अच्छा ये बताएं कि ये उन्होंने क्यों कहा कि ये चाहता है कि तुम्हें अपने वतन से निकाल दे, क्यों कहा? तो बताएं ना आप, कोई बताए। फिरौन क्योंकि फिरौन सर मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बनी इसराइल से उनका ताल्लुक था, और फिरौन उस पे उन पे बनी इसराइल पे हुक्मरानी करता था, उनको गुलाम बनाया हुआ था। तो इसलिए कि यानी ये बनी इसराइल का बंदा है और ये चाहता है कि अपनी कौम को गुलामी से निकाले और हमारी जगह ये हुक्मरान बन जाए। बात ये है, आपकी बात उसूलन तो ठीक है, लेकिन यहाँ उनको खटक रहा था कि वो जो जमीन पर मालिक बने बैठे हैं फिरौन और उसकी कौम, वो उनको डर लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बंदा है, तो उन्होंने फौरन इसको अपने झूठे इक्तदार के साथ जोड़ा। आज देख रहे हैं मुसलमान मुल्कों में क्या हो रहा है, जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही हैं कि इन हुक्मरानों को डर है। इसलिए उन्होंने फौरन कहा कि ये कहीं मूसा हमारे, क्योंकि उनको डर था अपने इक्तदार का जाने का। अच्छी सर कालू जी यहाँ एक सवाल करना था। सिचुएशन आज भी। सर जी वो जी मुझे याद आ रहा है कि आप सबने जब हेरेकल को खत लिखा था तो इस तरह समझा जा सकता है उसको कि वो उस मान तो गया था, लेकिन उसने कहा था कि इन 2 कदमों का मालिक बनेगा ये शख्स कल। लेकिन उसकी कौम ने जब कहा कि उसको कहा कि जुटलाया कि नहीं ये तुम वो ईमान ले आए उसके ऊपर, तो उससे फिर वो पलट गया उससे। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लोगों ने, आप सिर्फ उसका मामला नहीं है, ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की ईसाइयों को खबरें मिली तो आप देखें हबशा क्यों मुसलमान हो गया था। इसी तरह हरकल ने भी कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि ये पादरी बिगड़ गए हैं, ये कवाम बिगड़ गई है, तो उसने कहा नहीं नहीं मैंने मजाक किया था। लिहाजा
یہ جھوٹے اقتدار والے اندر سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، یہ ہے اس کی بات۔ لیکن یہاں اس کو اسی طرح حیثیت میں سمجھائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سردار کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، بات کو سمجھے تاکہ یہاں ہم اس کو پوری طرح ان کو اس لیے نہ جوڑیں کہ وہ چیزیں بالکل برحق ہیں، لیکن یہاں جب یہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی تو وہ خود بخود وہاں سمجھ جائیں گے، پھر آپ بات کریں گے بھی سمجھیں گے۔ پہلے اس کو یہاں پوری طرح کھول کے بتائیں۔ بات سمجھ آ گئی ام عبداللہ؟ سرداروں نے یہ بھی کہا کہ علیم ہے یہ، یعنی علم بھی ہے ان کے پاس، یہ کس طرح سے کہا؟ آپ علم کی بات نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس جادوگروں کا علم ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھیے؟ جادو کا علم ہے۔ دیکھیں نا وہ خائف ہیں تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے اور بڑا ماہر جادوگر ہے۔ علیم کا مطلب یہاں یہ ہے، علیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کا علم رکھتا ہے، وہ اس کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اچھا، تو ساحر علیم کا مطلب ہے بڑا ماہر جادوگر ہے، علم والا جادو کے بارے میں۔ یہ دین تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اچھا، آیت 110 میں کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعملون، تمہاری رائے کیا ہے؟ اب وہ بادشاہ سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ یہاں اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، قالو، تو اس کے حواری کیا کہنے لگے فرعون کے، ارجے ہو، اس کو ذرا ڈھیل دو، مؤخر کرو، وارسل فی مدائن حاشرین، اور مختلف شہروں میں ہرکارے بھیج دو۔ کس لیے ہرکارے بھیج دو؟ تاکہ ماہر جادوگر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں۔ یا تو کا، وہ ہرکارے کیا کریں گے؟ وہ تمہارے پاس لے آئیں گے بکل ساحر علیم۔ یہ دیکھ رہے ہیں علیم یہاں بھی آیا ہے اور اوپر بھی آیا ہے۔ یہاں علیم کا مطلب ہے جادو کا علم۔ اب سمجھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح ہے۔ ہاں، اچھا، اسی لیے قرآن کو بڑے غور سے پڑھا کریں، اس طرح ثواب کے لیے صرف مت پڑھا کریں۔ اچھا، اب آیت 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے جادوگر آئے، قالو، اور وہ کہنے لگے ان لنا اجرا ان کننا نحن الغالبین، ہمارے لیے کیا انعام ہوگا اگر ہم اس پر غالب آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب ذرا یہاں غور سے پڑھیں تو سمجھیں بات کو، کہ ان کو یقین تھا کہ جادو تو ہم ماہر ہیں، لہٰذا ہم اس کو شکست دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً کہا فرعون سے کہ تو ہمیں انعام کیا دے گا؟ قالوا نعم انکم لمن المقربین، اس نے کہا انعام کے علاوہ تم مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ یہ مقربین کون ہوتے ہیں بھلا جن کا اس نے وعدہ کیا؟ اور یہ کیسا وعدہ تھا؟ مقربین چھوٹا موٹا وعدہ نہیں تھا۔ جیسے ہمارے ہاں درباری ہوتے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جن سے جی، صلاح مشورہ ہوتا ہے۔ آپ ہمارے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے، ساری سہولتیں آپ کو اویلیبل ہوں گی، آپ کو عزت اور مقام دیا جائے گا۔ یہ سارے وعدے انہوں نے لے لیے، کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ ہم اس کو شکست دے لیں گے، ہم بہت بڑے جادوگر ہیں اور جادوگر بھی ماہر ہیں، علیم ہیں۔ اچھا، اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قالو یا موسیٰ، تو ان جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ، اما ان تلقی و اما نکون من نحن الملقین، کیا تو اپنا پہلے جادو پھینکے گا یا ہم پھینکیں؟ اتنے ماہر تھے اور اتنے جیتنے کے نشے میں دھت تھے، کہا کہ جو مرضی ہے، تم پہلے چاہو پہلے لے لو، آخر چاہو تو لے لو۔ قالوا القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور اس جادو کی وجہ سے ان کو رسیاں اور جو چھڑیاں انہوں نے پھینکی وہ سانپ بن کے نظر آئے۔ تو جادو میں وہ کیا کرتے ہیں؟ نظر بندی کر دیتے ہیں، کہ نظر میں ایسا انقلاب ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو لاٹھی نہیں دیکھتے بلکہ سانپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا کرتب تھا جو انہوں نے پھینکا۔
اب حضرت موسیٰ دیکھیں، ہاں، فلما القوا سحر الناس اعین الناس سحروا اعین الناس واسترهبوا وجاء بسحر عظیم. انہوں نے حاضرین پر دہشت طاری کر دی، کیونکہ انہوں نے رسیاں سانپ بن گئیں، لاٹھیاں سانپ بن گئی، اور ظاہر کر دیا کہ بہت بڑا جادو ہے. یہ تو ان کے فن کا مظاہرہ تھا نا. اچھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب وہ رب کریم جو ہر طاقت کا مالک ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، کیا؟ ان الق عصاک، اپنا ڈنڈا پھینک دو، عصا پھینک دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ ان کو نگلنے لگا جب وہ گھڑ کر لائے تھے. وہ تو جادو تھا نا، یہ اللہ کا حکم، اور یہ واقعتاً معجزہ تھا جس کے سامنے سب عاجز تھے کہ اس نے ان کو کھا لیا. اب آپ دیکھیں کہ فوقع الحق 118 میں، اور حق ظاہر ہو گیا، وبطل الباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ جادوگر کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا. اچھا، اب 119 میں کمال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، تو یہ جادوگر اس وقت مغلوب ہو گئے اور وہ فرعون کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے. جن کا خیال تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں گے، موسیٰ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، وہ جادوگر تھے، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ غالب آتی ہے، لہذا اس نے سب کو کھا لیا عصا نے. اور اب دیکھیں ذرا کمال دیکھیں، اور آپ مجھے اس کا جواب بتائیں. اللہ فرماتے ہیں 120 میں وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. یہ کیوں وہ سجدے میں کس نے گرایا اور کیوں گرے؟ وہ جلدی بتائیں. سر وہ جادو کی حقیقت جانتے تھے نا کہ ہمارا جادو باطل ہے اور یہ حق ہے، ان کو یقین آ گیا. اللہ نے کرایا سے. یہ آپ آدھی بات کہہ رہی ہیں. پوری بات یہ ہے کہ جب وہ ماہر جادوگر تھے، انہوں نے دیکھا اور ان سن چکے تھے کہ یہ موسیٰ پیغمبر ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ پر ایمان لے آئے. اور ایمان بھی کیسا آگے آپ دیکھیں تو اللہ پر ایمان ہی انسان کے اندر، وہ جادوگر تھے تو بھیک مانگ رہے تھے کہ تم مجھے کیا دو گے فرعون سے کہ ہم غالب آ گئے. اب جب ان نے ایمان، پکا سچا ایمان ان کو مل گیا اور وہ یقین والا ایمان تھا، تو کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، وہ جو حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے کہ میرا رب رب العالمین ہے، یعنی فرعون کو انہوں نے نفی کر دیا اور انہوں نے کہا، پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب کا. وہ کون ہے رب؟ رب موسیٰ و ہارون، وہ ان دونوں بھائی جو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، ان پر ایمان لے آئے اور اس رب العالمین پر ایمان. یہ بہت بڑی شکست تھی فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے کہ موسیٰ کی تائید ان لوگوں نے کر دی جن کو وہ لائے تھے موسیٰ کو شکست دینے کے لیے. نوٹ کریں ذرا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم آرام سے گزر جائیں. اچھا، اب فرعون بڑا قائیاں بندہ تھا، بدبخت تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رب کہہ رکھا تھا اور اپنے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا. تو اس نے پینترا بدلا اور کہا قال فرعون، تو فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان اذن لکم، کہ تم نے جرت کیسے کی ہے کہ تم ایمان لائے ہو اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں. یعنی وہ اپنی رعایا کو سمجھتا کہ ہر کام مجھ سے اجازت لے کر کریں گے. یہ اس کا ایک پکھنڈ تھا جو اس نے کہا. آگے آپ دیکھیں نا. اچھا، تو پھر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تم نے مل کر چلی ہے شہر کے اندر. مدینہ شہر کو کہتے ہیں. اچھا، یہ تو اس نے الزام لگایا نا ان پر جھوٹا اور کہا یہ تمہاری چال کیا ہے. دیکھیں اب انہی جو اس کے بھیک مانگ رہے تھے کہ انعام کیا دے گا،
لتخرجو منہا، تاکہ تم نکال دو اے جادوگرو، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون لگ تمہیں پتہ جائے گا۔ کیا مطلب کہ اب دھمکی دے دی اس نے، کیا پتہ لگ جائے گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، ثُمَّ لَأُصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ ذرا سوچیں، اس کو ذہن میں لائیں کہ ہاتھ مخالف سے پاؤں اور کاٹ کے پھر سولی پر بھی چڑھائے گا، یعنی اذیت کی انتہا کر دی۔ آئے ہائے، کاش ہمارا ایمان ایسا ہو جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان الى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا ایمان ہے ان کا، آپ نوٹ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور ہم اللہ کے بعد اب جب ہم پہنچے نبی کی وحی، ہم اس پر ویسے ہی ایمان لائیں جیسے صحابہ صحابیات اور خود نبی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب سنیں کیا کہتے ہیں، کیا حق کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ 126 میں اللہ کہتے ہیں وَمَا تُنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ، اور تم ہم سے کس بات کا انتقام دے رہے ہو، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ کیسے مسلمان ہوئے، کتنے پکے استقامت والا ایمان ہے ان کا، آپ ایک ایک لفظ سے ٹپک۔ یہ ہے حق دیکھنے کے بعد۔ اچھا، ابھی وہ آگے دیکھیں گے آپ کہ وہ صبر کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں روک لیتا ہوں، کوئی سوال ہو آج 126 تک۔ یہ جو آج ہم نے 104 سے جی سر، 126 تک کی کوئی سوال ہو، شاباش۔ دو سر وضاحتیں چاہتا ہوں، دو سوال۔ جی جی سر حکم۔ پہلے یہ جو 4-5 قوموں کا ذکر ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انہی میں سے ان کے بھائی کو بھیجا ہے رسول کو، تو کچھ میں کہا ہے اور کچھ رسولوں کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے، وہ صرف کہا کہ ہم نے نوح کو ان کی طرف بھیجا، لوط کو بھیجا۔ کیا وہ ان کے قوم میں سے نہیں تھے؟ اور اگر نہیں تھے تو کیا حکمت تھی کہ باہر سے اگر کوئی رسول بھیجنے کا؟ پہلے اگر کوئی سامعین یا آپ اس میں تھوڑا وضاحت کر دیں، جزاک اللہ۔ اب بڑے غور سے سنیں، اللہ رب العالمین نے آخری نبی عربوں میں بھیجا۔ ترقی یافتہ قومیں تو اس دور کی یا رومی تھے یا ایرانی تھے، سب سے گندے کردار کے لوگ تو عرب تھے، لیکن عربوں میں کچھ چند خوبیاں تھیں، لہذا نبی کی سلیکشن یہ صرف اللہ تعالیٰ جو علیم خبیر ہے، جو ہر بات کو جانتا بوجھتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کس کو نبی بناتا ہے اور اس کو نبوت کے اسٹیجز سے گزارتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کو مدین میں ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے دی۔ لہذا ایک بات یہ کہ نبی کا سلیکشن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کو نبی کس کی طرف بھیجنا ہے۔ یہ پہلا ایمان میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اب اگر اللہ نے کہا نا کسی کو کہ یہ، کیونکہ اس فرد کا قوم کا بندہ تھا، انہی میں سے تھا۔ اب دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ساری عرب پکار کے مکے والے کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے۔ لہذا جب انہی کی قوم کا بندہ ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سچا امین اور امانت دار بھی ہے اور سچا بھی ہے، تو لہذا جب کہا کہ انہی کی قوم میں سے تھا تو ان کے بھائی کا لفظ استعمال کیا، اور جیسے باقی لوگ ہیں تو اللہ نے ان کو چنا اور ان میں سے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے جب ان سے دعوت دی اور ان کے کہا نہیں مانو گے، تو نبی کیونکہ بشیر اور نذیر ہوتا ہے تو نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انذار کیا کہ ان کو عذاب سے دوچار کیا، آپ نے دیکھ لیا۔ لہذا
نبوت کی سلیکشن میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو علیم خبیر علیم بذات صدور ہے وہ چنتا ہے کہ کون بندہ اس مقصد کے لیے فٹ ہے اور اس کو بھیج دیتا ہے، اور اس قوم کی طرف بھیجتا ہے جس طرف چاہتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی نوید بھائی؟ سر غور کریں گے، کیونکہ کافی زور دے کے اللہ نے کہا نا کہ ہم نے ان میں سے بھیجا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو اصول اچھا، بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی بھیجنے کا اصول کیا ہے، وہ تو کیونکہ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے بکل آپ کی شین بات۔ علیم ہے، علی کل شین قدیر ہے، اس کا فیصلہ برحق ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری وضاحت سر، دوسرا سوال ہے کہ یہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے، تو اس میں سے یہ جو آیتیں پڑھی ہے اس میں سے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف اس لیے بھیجا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرائے، نہ کہ فرعون کو ایمان کی دعوت دے۔ یہ بات اگر ہے تو اس پہ کوئی روشنی ڈالیں کہ وہ ہر جگہ کہہ رہے ہیں مجھے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجیں، نہ کہ اس کو کہیں کہ تم بھائی اللہ تعالیٰ کی پہ ایمان لاؤ اور اپنی زیادتیاں چھوڑ دو۔ اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا مشن صرف یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس کے ظالمانہ شکنجے سے آزاد کرا کے اور وہ ان کو لے جائیں، یہی ہے نا؟ ہاں جی، بالکل۔ اچھا، اب میری بات سنیں، بہت اچھی طرح سمجھیں اس بات کو، یہ ان کا ایک ایڈیشنل ذمہ داری تھی، ورنہ بیسک ذمہ داری فرعون کو دعوت دینی، اور ہر اس شخص کو دعوت دینی جو اللہ کے دین کو بگڑا ہوا ہے، تکذیب کر رہا ہے، اس کو اس کے لیے معجزے بھی دیے تاکہ ان معجزوں کے ذریعے اس کو پتہ چلے کہ یہ واقعتاً رسول ہے اور اللہ کی تائید اور نصرت۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان پر کیا گزری ہوگی جب وہ فرعون کے جادوگر سجدے میں پڑ گئے؟ تو وہ دے نیو ویری ویل کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، سمجھ آ گئی بات ان کو، لیکن وہ اس لیے ڈٹے رہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ انکار کیا تھا، اور انکار اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لہٰذا اس نے جو نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ہدایت کے لیے آئے تھے، اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطلب بھی تھا کہ ان کو ہدایت دی جائے، اور اسی ہدایت کے لیے آپ دیکھ لیں اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح بندوبست کیا کہ ان لوگوں کو جو ان کو آزاد کرایا تو پھر کس طرح ان کے ساتھ محنت کی۔ لہذا نبی اصل میں تو ہدایت کے لیے آتا ہے، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم یہ کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کس طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس صفات سے انسان کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، اور اگر تم بگڑو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کا بھی پچھلے 6 قوموں کے ساتھ بتا دیا۔ لہٰذا یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے آئے، نہیں، وہ آزادی چاہتے تھے کہ تاکہ ان کو ان کا بھولا ہوا سبق بھی یاد کرائیں، اور فرعون اور آل فرعون کو بھی دعوت دیں۔ اس کے لیے انہوں نے ظاہری بھی استعمال کی جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، معجزے، اور باطنی طریقے بھی کہ ان کو سچ بولنا، حق بات کہنا، حق پر عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی صفات کو پوری طرح سمجھنا، یہ اللہ ان کی بعثت کا مقصد تھا اور انہوں نے پورا کیا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی سر، اس میں جس طرح باقی نبیوں نے تو صاف ایک آیتیں تھی کہ تم ہماری اطاعت کرو، اس طرح کوئی واضح آیت اگر کوئی مل جائے فرعون کے بارے میں کہ موسیٰ نے کہا تم میری اطاعت کرو اور میرے رب پہ ایمان لاؤ تو مہربانی ہوگی۔ اب آپ میری بات سنیں، آپ اگر اس پورے کو پڑھیں نا واقعات کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، یہ ہے وہ بات جو آپ کو سامنے رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، فرعون اتنے بڑے مظالم دیکھیں، کسی پوری قوم کے بچوں کو ذبح کر دینا جو پیدا ہوتے ہی، اور عورتوں کو اس لیے زندہ رکھنا کہ گھروں میں کام کریں گی، اور بیچاری کسی کام کی نہیں ہوتی، بچہ بڑا ہوگا تو کسی کام کا ہوگا، وہ میری مخالفت کر سکتا ہے، تو اب اس سے بڑا ظلم کوئی تاریخ میں مجھے بتائیں، آپ بتائیں نا مجھے۔
بالکل ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ غور کرتے ہیں سر، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ السلام آپ کو علیکم۔ بہت جزائے السلام خیر دے۔ علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ نازیات میں سے کلیئر کیا گیا ہے، حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الى بہت ان عمدہ، تزكى، بہت عمدہ۔ اور سے یہ کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، وآدك الى ربك فتخشى، اور میں بہت عمدہ، تجھے تیرے بہت عمدہ۔ پروردگار کا حصہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔ حافظ صاحب آپ نے بڑی خطے کی بات کی ہے کہ یہ مقصد ظاہر کرتا ہے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کی مبعوث ہونے کا۔ شاباش، وہ جزاک سرکش ہو اللہ، گیا تھا، اسے اللہ کی طرف بلائے مجھے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ اور آخری آمین۔ دعا جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح اللہ پڑھ کے پاک ہم آئیے گا تاکہ سوالوں کے ذریعے پھر اور چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ سر اللہ پاک سب کو توفیق دے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح عقل اور سمجھ سے ہم لوگ کام لیں۔ اللہ پاک قبول کر لے ہم لوگوں کا بیٹھنا نا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کی آمین توبہ کو قبول کر لے اللہ پاک، ہم لوگ کا بیٹھنا قبول کر لے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک کرے، صالحہ کرے، دین کا مجاہد بنائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن سے جوڑی رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اچھا، کل ایک خاتون نے پوچھا تھا، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ زرتاج صاحبہ عمرے پر گئی ہوئی ہیں اور انہوں نے آپ سب کے لیے وہاں دعائیں کی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، اور میں آپ کو کل بتانا بھول گیا۔ تو زرتاج صاحبہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک قبول کرے ان کے عمرے کو، اور اپنی رحمتوں سے نوازے ہم سب کو بھی۔